السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے ہمارے مہمان کے ساتھ سعد ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں اور سعد جان سرہندی ان کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعارف تو بہت خوبصورت ہے کہ آپ ینگ ایج میں جو ہے آپ نے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جو ہے آگے کی بھی گنجائش بہت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 2 سال میں تو آپ پروفیسر بنے ہی بنے، اسسٹنٹ کی منزلوں پہ تو آپ آ جائیں گے، اسسٹنٹ پروفیسر کی انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں بھی، آپ کی کوششیں بھی ہیں۔ ہم آپ سوال کی طرف آتے ہیں آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہاں جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جو ہے ساؤتھ ایشین کنٹری سے اسپیشلی ہم ان کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سماج، ہماری عادتیں، ہماری مسائل ایک جیسے ہیں اور ہماری بیماریاں بھی ایسی ہیں اور جو ہے اس کے علاج بھی ایک جیسے ہیں۔ تو ہم یہ کہ چاہیں گے آپ سے کہ ایسی حالت میں جو ہمارے ممالک میں ایسی بیماریاں پروان چڑھتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بیماری ایک تو اندر کی بیماری ہوتی ہے، باہر کی سراؤنڈنگ کی جو سچویشن کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں ہم لوگ، اسی خطے میں رہنے کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں، وہ کیا ہے اور کیوں ہے اور اس کا علاج کیسے ہے؟ جی، تو اگر ہم دیکھیں امراض چشم کو، اگر ہم دیکھیں اور ان کو ہم ڈیوائڈ کریں کیٹیگریز میں، تو ہمیں بہت سارے ایسی کیٹیگریز یا ایسی بیماریاں ملیں گی جن کو ہم 1 بائی 1 ٹیکل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے کہ آپ دا موسٹ کامن یا سب سے عام وہ بیماری آنکھ کی جو سب سے عام ہے اور جس میں جو قابل علاج ہے، جو پریونٹیبل بلائنڈنس کی نمبر 1 کاز ہے ورلڈ وائڈ، وہ کیٹریکٹ ہے، جسے ہم سفید موتیا بھی کہتے ہیں۔ کیٹریکٹ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، کچھ موتیے کی بات کر رہے ہیں، موتیے کی بیماری جسے اردو بالکل میں بالکل کہتے ہیں۔ جی، موتیے کی بیماری کی بات کر رہے ہیں، اور موتیے کی بیماری کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، جس میں کچھ بیماریاں، کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں جو بچپن سے شروع ہوتی ہیں، کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں جو بڑی عمر میں جا کے، جس کو ہم سینائل یا ایج ریلیٹڈ کہتے ہیں، وہ والے موتیے ہوتے ہیں۔ اس کے میں علاوہ یہ چاہوں گا کہ آپ نے کیٹریکٹ کی بات بتا دی، ایک گلوکوما بھی اس کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے، وہ بالکل کیا ہے؟ گلوکوما بھی کیٹریکٹ کے ساتھ آنکھوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک مرض ہے جس کو ہم عام زبان میں کالا پانی کہتے ہیں۔ جی جی۔ تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کا پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ہماری جو آنکھ کی نس، جو دماغ سے آنکھ کی رگ یا جسے ہم اعصاب کہتے ہیں، آپٹک نرو جسے ہم کہتے ہیں، وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور آپٹک نرو کے متاثر ہونے سے، یہ جو آنکھ کی نس جو دماغ سے سپلائی کر رہی ہے ہمیں، اس کے متاثر ہونے سے ہماری نظر، جو بینائی ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سائلنٹ کلر ہے آنکھوں کی، ہماری بینائی کا۔ اس میں ہمیں ایک دم سے پتہ نہیں چلتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے مریض کو، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے یہ۔ جی، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پیریفرل ویژن، جو آپ کی سائڈس کی ویژن ہے، وہ سب سے پہلے خراب ہوتی ہے، اور مریض کو پتہ یوں نہیں چلتا کہ وہ سینٹر صاف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی تشویشناک آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو جو ہے ہم قابو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پیرامیٹرز ہیں، ہم کیا بار بار کرائیں، چیک کرائیں، ڈاکٹرز کو دکھائیں، اور کیا احتیاطی تدابیر کریں تاکہ اس صورتحال سے، جو سائلنٹ کلر سے تو ہمیں بچنا ہے نا، ہوشیار رہنا ہے۔ ہم تو سائلنٹ نہیں رہ سکتے نا۔ آپ کیا کہیں گے؟ تو گلوکوما کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ کس پاپولیشن کو ہمیں اسکرین کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم جنرل پاپولیشن، جو عام عوام ہیں، ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ سال میں ایک دفعہ اپنے آنکھوں کے معالج کو ضرور دکھائیے، اور اس جو ہمارا معائنہ ہوتا ہے اس میں ہم آنکھوں کا پریشر اور آنکھوں کی جو نس ہے اس کی خد و خال کو ضرور دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھ کے ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ ان کا آگے جا کے فردر چیک اپس کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ چیز کا اکثر موروثی ہوتی ہے، تو خاندانوں میں چلتی ہے، تو جن کے خاندانوں میں یا جن خاندانوں میں یہ مرض آلریڈی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے، ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنا معائنہ ضرور کروائیں، اور سال میں ایک دفعہ آنکھوں کا بڑا معائنہ، جسے ہم ڈائلیٹڈ فنڈوسکوپی کہتے ہیں، ڈائلیٹ کروا کے آنکھوں کے پردے چیک کروائیں، جس میں ہم آنکھ کی نس کو بھی چیک کرتے ہیں، اس کی خد و خال دیکھتے ہیں، اور ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں اور یہ پتہ کرتے ہیں، اگر ہمیں شک ہوتا ہے کہ گلوکوما ہے تو ہم مزید ٹیسٹ کرواتے لیکن ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں، اسپیشلی سرکاری ہاسپٹل کو ہم الزام دے دیتے ہیں، ہوتا تو ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ وہاں جاتے ہیں، انہوں نے چیک کی، نگاہ کا نمبر چیک کیا، پردہ وردہ چیک کیا، ایک نمبر انہوں نے بڑھا دیا، گھٹا دیا، اور انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ وہ تو اس کو پروموٹ نہیں کرتے کہ چیکنگ ہو، ٹیسٹنگ ہو، ڈائگنوزڈ ہو۔ تو یہ ہم ساؤتھ ایشیا والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟
میں یہ کہوں گا کہ اگر مستند جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو ڈاؤن پلے نہیں کریں گے، اور اگر ان کو شک ہوگا تو وہ ضرور آپ کا فردر چیک اپ یا آگے بڑھ کے آگے سے اور بڑا معائنہ کروانا چاہیں گے. اور اس میں بعض اوقات معائنہ 3-4 قسم کے معائنے ہوتے ہیں اور 3-4 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو مریض جھنجھلا جاتا ہے، وہ دیر لگتی ہے یا بار بار وزٹس پہ بلایا جاتا ہے، بظاہر اس کو کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے نظر صاف آ رہا ہے. اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ جو شوگر والے ہیں نا، شوگر پیشنٹ ہیں، وہ تو سمجھ لے ریڈ لائن پر ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ خطرے کی علامت ہر وقت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے ان کے آنکھوں پہ. جی، تو شوگر بھی ایک بہت بڑا سائلنٹ کلر کہہ سکتے ہیں آپ آنکھوں کے لیے، کیونکہ اس میں بھی آہستہ آہستہ آنکھوں کی جو بینائی ہے ہماری وہ جاتی رہتی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، ہر شوگر پیشنٹ کو سال میں ایک دفعہ، وہی میں بات دوبارہ دہراؤں گا کہ آنکھوں کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے ایک مستند اچھے آنکھوں کے ماہر سے، امراض چشم سے، اور دکھانا چاہیے ماہر امراض چشم کو، جو کہ واپس آپ کی ڈائلیٹڈ فنڈوسکوپی یا قطرے ڈال کے آپ کے پردے کا معائنہ کریں گے. فنڈوسکوپی سے تھوڑی سی مجھے بھاری لگ رہا ہے جی، یہ اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ فنڈوسکوپی کو کہیں گے کہ پردے کا بڑا معائنہ کہہ سکتے ہیں آپ، آنکھوں کے پردے کا معائنہ کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ کو بٹھانا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آپ کے پتلی پھیلانے کے قطرے ڈالنے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی پتلی پھیل جاتی ہے. اچھا، سمجھ میں آیا. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ والا آپ نے کہ یہ جو پردہ چشم ہوتا ہے، جو ریٹنل ڈیزیز اس کی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی نازک ہوتی ہے. آنکھ تو ہے ہی نازک، اور اس کی بیماریاں پھر، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی، پردوں کی بیماریوں میں سب سے نمبر 1 پہ چلتی ہے وہ ہے ڈائبٹک ریٹینوپیتھی، یعنی کہ شوگر کی وجہ سے آنکھوں کے پردے کا خراب ہونا. ذیابیطیز ہمارے ملک میں، دنیا کا، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ملکوں میں ہمارا شمار ذیابیطیز کے حوالے سے ہو رہا ہے، کہ جس میں سب سے زیادہ شوگر پیشنٹس موجود ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی ان ٹاپ 3 ممالک میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ شوگر کے پیشنٹس ہیں. ہم تکلیفوں میں سب سے آگے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے زیادہ 5ویں ٹاپ پر ہیں ہم لوگ نا. بالکل ایسے ہی. زوال ہمارا ٹاپ پہ ہے، اللہ رحم کرے. تو یہ ایک آپ یہ جو ریٹنل میں جو ہے ایک ڈیٹیچمنٹ بھی ہوتا ہے. بالکل. وہ کیا ہوتا ہے؟ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پردے کا اپنی جگہ سے سرک جانا یا ہٹ جانا یا پردہ اکھڑ جانا. آنکھوں کا پردہ اپنی جگہ پہ چپکا ہوا ہوتا ہے کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی بلڈ پریشر کی کسی بھی وجہ سے. کچھ لوگوں کو شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے، کچھ لوگوں کا آنکھوں کا چشمے کا نمبر زیادہ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ان کا پردہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اکھڑ سکتا ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. اچھا، اس کی احتیاطی تدابیر کیا کی جا سکتی ہے؟ اس کی احتیاطی اگر تو آپ کو شوگر ہے تو اپنی شوگر کا حد الامکان کوشش کریں کہ وہ کنٹرول رہے، سب سے پہلی بات. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چشمے کا نمبر 6 یا 6 سے زیادہ ہے، -6 یا -6 سے زیادہ ہے، تو آپ لازمی اپنے آنکھوں کے معالج کو ہر سال اپنے پردے کا معائنہ کروائیں. وہی فنڈوسکوپی کروائیں جس میں ہم دیکھیں گے کوئی ویک پوائنٹس تو نہیں ہے جہاں سے پردہ اکھڑنا شروع ہو، تو ہم اس کو. یہ بہت بنیادی چیز ہے. یہ بہت بنیادی چیز، اس سے سب کچھ، بہت ساری چیزیں آیا ہو جاتی ہیں، بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ میوکولر، اس کے اندر نا ایک ہوتا ہے ڈی جنریشن، وہ کیا ہوتا ہے؟ جی، ریٹنا میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈی جنریشنز کا نام دیتے ہیں. اگر وہ پردے کی سینٹر میں ہوں گی تو میکولر ڈی جنریشن، اگر وہ پردے کے سائڈز میں یا اطراف میں ہوں گی تو پیریفرل ریٹنل ڈی جنریشن. تو یہ بیسیکلی پردے کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. کچھ قابل علاج ہوتی ہیں، کچھ ناقابل علاج ہوتی ہیں. ناقابل علاج بھی ہوتی ہیں؟ بالکل. وہ کیسے ہوتی ہیں وہ تو بتائیں تاکہ لوگ پہلے سے ہی احتیاط شروع کر دیں. کچھ ایسی پردے کی بیماریاں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل جو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اس میں ریٹنائٹس پگمنٹوسا جو موروثی ہوتی ہے، جس کا آج تک کوئی علاج نہیں ہے. اچھا، ڈوسا وہ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ خاندان میں شادی نہ کی جائے. خاندان میں شادی نہیں کی جائے. جن خاندانوں میں یہ مرض ہے وہ تو خاص طور پہ جو ہے کوشش کریں کہ خاندان سے باہر شادی کریں. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ہے کہ معائنہ ضرور کروائیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے باتیں جاری رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر سعد جان سرہندی موجود ہیں اور ہم ان سے سوالات کا سلسلہ لاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ موروثی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ناقابل علاج بھی کچھ ایسے مسائل ہیں، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہوتا. اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر کریں کہ
پریکاشنری ایکشنز میجرز کیا لیں کہ ہم اس صورتحال کو پہنچے نہ اور جو ہے لوگوں کو اویئرنیس کی وجہ سے کچھ فائدہ ہو جائے. جی، تو جو موروثی امراض ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بچنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ خاندانوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں ایک مرض چلا آ رہا ہے، تو ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے ہی خاندان میں نہ کریں. ٹھیک ہے. جس طرح آنکھوں کے علاوہ تھیلیسیمیا کا مرض ہوتا ہے وہ بھی موروثی ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس کا تو بہت زیادہ ٹی وی پہ بہت ہم زیادہ. دیکھتے ہیں کہ چل رہا ہوتا ہے. تو آنکھوں کا تھوڑا اتنا نہیں چل رہا ہوتا، لیکن آنکھوں کے جو یہ امراض ہیں یہ جیسے ریٹینائٹس پگمنٹوسا کی ہم نے بات کی، تو اس میں آہستہ آہستہ نظر جاتی رہتی ہے اور یہ بہت آپ کا دل خراب بھی ہوتا ہے ایک طرح سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ینگ لڑکا یا ینگ لڑکی ہے اور 20-22 سال کی عمر ہے یا 40 سال کی عمر ہے اور وہ آہستہ آہستہ اندھے پن کی طرف جا رہا ہے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے. تو اس میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے، اگر خاندان میں یہ بات پتہ ہے آپ کو کہ مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ خاندان سے باہر شادی کریں، جتنا اس چیز کو آپ پروموٹ کریں. یہ ویسے عام طور پہ ضروری نہیں ہے کہ خاندان سے باہر شادی کرنے پہ آپ کو 100% گارنٹی ملے گی کہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اس کے. جی اچھا جی معمر لوگ ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کا ایسا ہے کہ ایک ایسا ابھی آتی ہے، ایک سرحد آتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کی آنکھیں چلی جائیں، ان کی روشنی چلی جائے آنکھ کی. صحیح. تو معمر لوگوں کے امراض میں جو سب سے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس کو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بیماری کسی ہوتی بھی ہے. عمر میں ہو سکتی ہے، عمر ترسٹھ. وہ بڑی عمر میں جا کے عام طور پہ اس کی کچھ ایسی ٹائپس ہیں جو کم اس میں شروع ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ وہ آپ دیکھیں گے 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں وہ آپ کو کم ہونے نظر لگتی آتی ہیں. جی، تو ان امراض میں آہستہ آہستہ ہمارے جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اس کے اندر غیر ضروری شریانیں بننا شروع ہو جاتی ہیں ان جگہوں پہ جہاں نہیں بننی چاہیے. اچھا. جی، خون کی شریانیں بنتی ہیں پردے کے بیچ میں، پردے کی جہاں روشنی پڑتی جہاں سے آپ دنیا کو اگر وہاں خون کی شریانیں بننا شروع ہو جائیں اور وہ شریانیں پھٹیں اور اس میں سے خون بہے تو وہاں پہ اچھا. روشنی نہیں پڑے گی، نہ وہاں پہ نظر بنے گی. اچھا، یہ ایک متس پر ہم مت اور ریئلٹی پہ بات کر لیتے ہیں. جی اب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے، سرما ڈالنا چاہیے، گلاب کا پانی لگانا چاہیے، اس میں یہ ایک مت بن گئی ہے. یہ تو صحیح لگتی ہے نارمل آدمی کو، پڑھے لکھے بھی آدمی کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو ہے. تو آپ اس کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں خاص طور پہ عرق گلاب کے بارے میں بہت زیادہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ عرق گلاب ایک گلاب سے نہیں بہت زیادہ گلابوں کا عرق جمع ہوتا ہے. اگر آپ فلورسٹ کے پاس جا کے اس سے بکے مانگیں گے تو وہ ایک بکے آپ کو پتہ نہیں کتنے کا دے گا، جی. اور 50 روپے کی آپ کو عرق گلاب کی بوتل ملی جس میں بقول ان کے کہ پتہ نہیں کتنے 100 گلابوں کا عرق جمع کیا ہوا ہے. تو یہ پاسبل ہے نہیں کہ آپ کو اتنی سستے میں اتنے گلاب مل جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں عرق گلاب ہے ہی نہیں. پہلی بات وہ بیسیکلی کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں اسٹیرائڈز بہت زیادہ استعمال ہوتے اسٹرائڈ ہوتے ہیں. ہیں. جی وہ تو اسٹرائڈ تو کہتے ہیں کہ وہ تو زندگی کی علامت ہے، اس سے تو بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مت ہے. نہیں، یہ بہت بڑی مت ہے. اسٹیرائڈز بیسیکلی جو چیز سوزش کو کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. سب سے کامن اس میں جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ موتیا بنا دیتے ہیں غیر ضروری طور پہ، نہ بننا ہو جلدی کم عمر میں موتیا بنا دیتے ہیں. کالا پانی جیسے گلوکوما ہے وہ کروا دیتے ہیں. جی، تو یہ 2-3 امراض ہیں جو اور اس کے علاوہ بھی امراض ہیں جو اسٹیرائڈز کاز کرواتے ہیں. تو عرق گلاب تو بالکل آنکھ میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آنکھ میں تو آپ اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر یہ کو جو دکھائیے. سرما لگاتے ہیں، سرما دیکھیں ہم ظاہر ہے کہ ہم اس دوسری نظر سے بھی دیکھ دیکھتے ہیں. سکتے بالکل کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سنت کا حصہ ہے بالکل. تو، لیکن کیا ہمیں کرنا چاہیے حالات بدلنے کی صورت؟ دیکھیں ہم منع ویسے نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کو الرجیز ہیں یا آپ کی آنکھوں میں کوئی زخم ہے یا کہ آپ کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں تو ایسی صورتحال میں ایسی کنڈیشنز میں آپ کو چاہیے کہ سرمے کو اوائڈ کریں. اور کچھ جگہوں پہ سرما جو ہے اس میں امپیورٹیز بہت شامل ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس جگہ یا کسی مستند جگہ سے اچھی جگہ سے جہاں سے پیورٹی آپ نہیں کو ہوتی، پیور نہیں ہوتی، نہیں ہوتا خالص نہیں ہوتی. نہیں ہوتا. اچھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں؟ ایسی جگہوں سے ہم اوائڈ کریں لینا اور آنکھوں میں لگانا استعمال کرنا اوائڈ کریں. اگر آپ کی آنکھوں میں ویسے ہی الرجیز چل رہی ہیں، آنکھیں آئی ہوئی ہیں یا آنکھیں سرخ رہتی ہیں، ان آنکھوں میں بھی لگانے سے تھوڑے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو آپٹیشین ہوتے ہیں یہ چشمے وشمے بنا کے دیتے ہیں، ان کی بھی اتنی زیادہ تربیت نظر نہیں آتی. تو یہ اگر غلط نمبر دے دیں یا کوئی اور وجوہات ہیں، ان سے کیا احتیاط اور کیا تقاضا کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں جو ایگزام کر رہے ہیں، جو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا معیار ہونا چاہیے
اور آپ کہاں کمزوری ان کی دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو الارم کر سکیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپٹیشنس جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارے ہی سپورٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہی کام آسان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر میں کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں پھر سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے آنکھیں ٹیسٹ کروانی ہے یا آنکھیں چیک کروانی ہے، چشمے کا نمبر نکلوانا ہے، تو مستند ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. وہ جو آپ کو نمبر پرسکرائب کریں، جو آپ کو نمبر لکھ کے دیں، تو وہ آپ اپنی مرضی کے کسی بھی اچھے آپٹیشین سے بنوا سکتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہاسپٹلز میں تو کہ وہ ایک بچہ ہے اور اس کو دوائی انہوں نے ڈالی اور ہاسپٹل والوں نے دوائی، وہ تو باہر تک آ گئی، آنکھ عجیب صورتحال ہو گئی، کوہرام مچ گیا، ڈاکٹر بھی خطرے میں اور ساری چیزیں، اور اس کا بچہ بھی جو لاس کر رہا ہے. اب ایسے میں یہ کیوں، کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ کبھی کبھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری دوائیوں سے الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، تو یہ زیادہ تر کیسز میں جان لیوا یا نظر کو خراب کرنے والی، ختم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں کبھی کبھی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آنکھ کی سفیدی ہوتی ہے وہ پھول کے باہر آ جاتی ہے، جس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ گویا آنکھ باہر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ آنکھ کی سفیدی کے نیچے پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی شہد کی مکھی کاٹ لے تو وہ جگہ پھول جاتی ہے. ایسے ہی آنکھوں کے اندر اگر ہم کوئی ایسی دوا ڈالیں جو عام طور پہ دی جاتی ہے اور صحیح ہے، سیف ہے، لیکن اس بچے کے لیے اس میں ایسی چیز ہے جو اس کو الرجی کروا رہی ہے. کچھ لوگوں کو پینٹ سے الرجی ہوتی ہے. اب ہر کوئی تو پینٹس نہیں کھا رہا، مطلب ہم سب کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کو پینٹ سے الرجی ہوتی ہے تو پینٹس نہیں کھاتے. اسی طرح جو آنکھوں کی دوائیں ویسے تو وہ سیف ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی الرجی ہوتی ہے، اور اس صورتحال میں ان کی آنکھ کا جو سفید حصہ ہے وہ پھول جاتا ہے، لیکن وہ ہم دوائیوں سے اس کو کنٹرول کر کے کم کر دیتے ہیں، نارملائز کر دیتے ہیں. اب وہ جو ہے جو پیدائش کے وقت سے جو ہے وہ بلائنڈ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیرونی دنیا میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں، کہ وہ اس کو بھی ہم بدل سکتے ہیں، ریپلیس کر سکتے ہیں. ایسا ممکن ہے؟ جی، اب بہت ساری بیماریاں، کچھ پیچیدہ امراض بھی ہیں جن کے لیے جین تھیراپی کے اوپر کام چل رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ریٹینائٹس پگمنٹوسا، جو موروثی بیماری کا ہم نے ذکر کیا، جو اندھے پن کی طرف جا رہی، اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے جین تھیراپی، اس بیسیکلی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جینز کے تھرو جو ہے، جینیٹک کیسے کر لیتے ہیں؟ ہاں ماں باپ کی مدد سے؟ کیا مطلب؟ نہیں، ہم اس کے لیے ایک ویکٹر جسے ہم کہتے ہیں، یا ہم ٹرانسپورٹ میڈیم کہہ سکتے ہیں، کہ جین کا ایک حصہ نکالتے ہیں، اس کے اندر اپنے مطلوبہ جینز ایڈ کرتے ہیں، اس کو پھر انکیپسولیٹ کر کے انجیکٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کے اندر. تو وہ اپنا رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان خراب جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس میں انکارپوریٹ کر دیتی ہیں، اور وہ پروٹینز بنانا شروع کرتی ہیں جو اس انسان میں نہیں بن رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہے وہ کنسلٹنٹ بھی ہیں. اب کنسلٹنسی کا مطلب ہوگا کہ آپ مشورہ دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر آپ دوائیوں کی طرف لاتے ہیں، پھر ان کا علاج کرتے ہیں. یہ ساری ایک یہ لنگر آن بہت ہوتا ہے کام. تو اس سے لوگ گھبرا نہیں جاتے ہیں؟ اس کو آپ کس طرح آپ اوور کم کر سکتے ہیں صورتحال کو، کہ وہ آتے آتے بیچارے کہ جو غریب لوگوں کا مسئلہ ہے، تو آپ ان کو کیسے ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے، میں ان کو اس طرح سے ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی ملک کی صورتحال کو کنسلٹنسی کی جہت تک اور اس صورتحال کو باہر سے کمپیئر کریں، باہر نمبر ہی 6 مہینے بعد آتا ہے. ہاں یہ بات ہے، یہ بڑی بات ہے. ہمارے پاس یہ ہے یہ کہ تو آپ، بڑی نعمت ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، آپ ہسپتال میں انٹر ہوں، آپ ڈائریکٹ دکھائیں، کنسلٹنٹ کو دکھا دیں. یہ اس پر ہم لوگ کیوں نہیں اس کو شکر ادا کرتے؟ میرے بہت سارے جاننے والے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، جو یونائٹڈ کنگڈم میں رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو 6 مہینے بعد یا بعض اوقات سال بعد چائلڈ اسپیشلسٹ یا گیسٹرو انٹرولوجسٹ کا نمبر آتا ہے. مریض اور مرض تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ. مریض اوپر اور مرض پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو اس میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر ان سے ہم اپنے آپ کو، ہمارا موازنہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم فوراً کنسلٹنسی کر کے، فوراً دکھا کے، پروفیسرز کو، کنسلٹنٹس کو اسی دن دکھا کے اسی دن ان سے تجویز لے سکتے ہیں. ایک بچہ ہے، وہ براڈ اپ اس کی ہے، کس مرحلوں سے گزرتا ہے، اور اگر 2 4 5 مرحلے ہیں تو ون ویری شارٹ ورڈ آپ بتائیں کہ جو مولود ہوتا ہے، نیولی بورن چائلڈ بچہ ہوتا ہے، وہ اس کے بعد ہم کس طرح اس منزل کو پہنچیں تاکہ جو ہے ہم روشنی لے کے جو ہے اللہ میاں کے خدمت میں حاضر ہوں. جہاں تک آنکھوں کی بینائی کا تعلق ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد
1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جلد از اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بچے کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، ماں کو سب سے پہلے پتہ چلتی ہے یہ بات، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے یا میری کیونکہ بچے ماؤں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، چھوٹے بچے، لیکن اگر آپ ماؤں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے بہت جلدی، ان کی انسٹنکٹس بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ میرا بچہ نہیں صحیح سے دیکھ پا رہا، تو وہ فوراً لے کر آتی ہیں ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ بھی سب سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ریٹینوپیتھی آف پری میچورٹی، جو کہ یہ اندھے کیا پن کی تھوڑا طرف سا مجھے سمجھا دیں. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے انکیوبیٹر میں رکھے جاتے ہیں، جن بچوں کو آکسیجن لگتی ہے، وہ آکسیجن ان کی آنکھوں میں شریانے بنا دیتی ہے غلط جگہوں پہ شروع میں ہی. تو سب کے سب کے نہیں بنتے لیکن بہت سارے بچوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری بات ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ سمجھیں کہ اگر آپ کے بچہ انڈر ویٹ ہے، 1500 گرام سے کم پیدا ہوا ہے، 36 ویکس یا 34 ویکس یا 32 ویکس سے پہلے پیدا ہوا ہے، پری میچور ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر اس کو آکسیجن لگی ہے، اس کو انکیوبیٹر میں، تو اس کو لازمی آنکھوں کے مستند ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کے پردے کا بڑا معائنہ کروائیں، کیونکہ یہ چیز ہمیں آگے جا کے تب پتہ چلتی ہے جب ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہمارے پاس وہ 1 مہینے کا بچہ بھی ہمارے پاس آتا ہے، 2 ہفتوں کا بچہ بھی ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں، اور اگر اس کا علاج اس وقت ہم کر سکتے ہیں تو ہم بالکل کرتے ہیں. اور ہم نے اس طرح بہت سارے لوگوں کی بچوں کی بینائی بچائی بھی الحمدللہ. ہمارے سینٹر میں جناح ہاسپٹل میں ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ ہر وقت اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور اس بات کو میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز سمجھیں کہ وہ لازمی اہم یہ بات بالکل ان بچوں کو بالکل، کیونکہ آگے پوری زندگی ہے اس بچے کی، اور باقی دونوں آنکھوں کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بچہ پوٹینشلی بلائنڈ. اور بچہ کھیل کود رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے عوامی سطح پر جتنے جوابات دیے اس سے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا. ہمیں فیڈ بیک بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اپنے ڈاکٹر صاحب سے، سعد جان سرہندی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے پھر ملاقات رہے گی، پھر بات رہے گی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.